دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ سہاگ رات کو کمرے میں جانے لگا تو میری ماں نے کہا کہ تمہاری بیوی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کو جوان ہونے میں 5 سال اور لگیں گے، اس لیے تم اسے ہاتھ بھی مت لگانا، تمہیں میری قسم ہے۔ میں ماں کی قسم کے آگے مجبور تھا۔ میری بیوی کم عمر تھی لیکن میں اس سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ ایک بار سوتے ہوئے وہ میرے بے حد قریب آ گئی اور پھر انسان دنیا کا ہر دھوکہ برداشت کر لیتا ہے اور شاید بھول بھی جاتا ہے، مگر ہمارے اپنوں کی چال بازیاں اور دھوکے بازی ساری عمر یاد رہتی ہے، خاص طور پر تب جب آپ اپنوں کو بہت زیادہ مانتے ہوں، انہیں عزت دیتے ہوں، ان پر اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوں، مگر وہ رشتوں کی آڑ میں آپ کو استعمال کر رہے ہوں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں، اور جب سچائی آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ ساری زندگی رہتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنوں سے ایسا ہی دھوکہ کھایا تھا، جو مجھے یاد آنے پر نئے سرے سے دکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج گھر آیا تو پہلے اپنی ماں کے پاس جا کر ان کو سلام کیا تھا۔ میری عادت تھی گھر آتے ہی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا، ان سے سلام کرتا، دعائیں لیتا۔ میری ماں نے مجھے پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میرا حال چال پوچھنے لگی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے نصیحت دینا شروع کر دی، جو کہ وہ روز ہی دیا کرتی تھیں۔ کہنے لگی، اپنی بیوی کو تنگ مت کرنا، نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنا۔ بیٹا، وہ ابھی معصوم ہے، کم عمر ہے، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا وقت چاہیے، باقی تم خود سمجھدار ہو کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کے درد کو شاید وہ سہ نہ پائے۔ ماں کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ماں کی روزانہ کی یہی باتیں سن کر اب میں شرمندگی کا شکار ہو جاتا تھا۔ میں ایک جوان مرد تھا، سب جانتا تھا۔ پتہ نہیں میری ماں مجھ سے کیا امید لگائے بیٹھی تھی، پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی، مجھے آج تک سمجھ ہی نہ آیا۔ انہوں نے خود ہی پہلے میری ایک چھوٹی سی لڑکی سے شادی کروا دی۔ جب سے شادی ہوئی تھی، روزانہ میری ماں ایک ہی نصیحت لے کے بیٹھ جاتی کہ اپنی بیوی کے قریب مت جانا، اس سے رشتہ مت بنانا، اسے تھوڑا وقت دو، جب وہ پوری طرح جوان ہو جائے تو اسے شادی شدہ رشتے کی ڈور میں باندھنا، لیکن وہ فی الحال رشتے کو نبھانے کے لیے ابھی چھوٹی ہے۔ مجھے اپنی ماں کی یہ باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ جس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی، اس کے گھر والوں نے رخصتی بھی کر دی تھی۔ اسے میری ماں اتنا نادان ظاہر کرتی جیسے وہ کچھ ہی سال کی بچی ہو۔ میں روزانہ کی طرح سر نیچے کر کے بیٹھا رہا اور پھر تھوڑی دیر میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی سر جھکائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا مجھ سے جائز رشتہ تھا، میں اس کا شوہر تھا، اس کے لیے غیر نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ کتراتی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آتا، وہ کمرے سے باہر چلی جاتی۔ ہاں، میں مانتا ہوں وہ کم عمر تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر دو چار باتیں بھی نہ کر پاتی۔ اگر اسے وقت شادی شدہ رشتے کی شروعات کے لیے چاہیے تھا تو وہ بھی میں اسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بیوی، جس کا نام ہیرا تھا، اس کی عمر 15 سال تھی اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں مانتا ہوں وہ کم عمر تھی، لیکن میں کوئی جاہل نہیں تھا کہ اسے کوئی چوٹ پہنچاتا۔ میری بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو میرے سامنے چھپا کر رکھتی تھی۔ اب مجھے اپنی ماں پر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ان کی روزانہ کی دہرائی جانے والی نصیحتوں نے میری بیوی کا بھی دماغ خراب کر دیا تھا، اور انہی نصیحتوں کے چلتے وہ ہمیشہ خود کو مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا واقعی ہیرا بہت معصوم لڑکی ہے جو ان باتوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں بھی زبردستی اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے گھبراتی بھی بہت تھی، حالانکہ وہ میری بیوی تھی، میرا اس پر حق تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور اپنی بیوی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر مجھے کبھی کبھی راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کی قسم کے آگے مجبور تھا۔ میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میری ماں کے کہنے کے مطابق کم سے کم اپنی بیوی کو 5 سال کا وقت اور دو، جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی تو مجھ سے کوئی بھی رشتہ مت بنانا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، جب میں اس کے ساتھ رشتہ ہی نہیں بنا سکتا تھا تو میری ماں نے اس کے ساتھ میری شادی ہی کیوں کی تھی؟ کچھ سال اور انتظار کر لیتی، اس کے بعد شادی کر دیتی۔ مجھے یاد تھا شادی کی پہلی رات بھی اسی طرح میری ماں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ جب میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا،
مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دکھایا، کہنے لگی یہ امانت ہے، سنبھال کر رکھوں گی، ابھی دینے کا وقت نہیں ہے، تمہاری بیوی ابھی بہت چھوٹی بچی ہے، اس کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے۔ تب میں نے حیران نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی اور آج کی رات کے حوالے سے میں نے نہ جانے کتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ میرا دل کتنا بے چین تھا اپنی بیوی کی سنگت کے لیے، اور میری ماں نے میرے سارے ارمان توڑ دیے تھے۔ میرے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ کر میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ فکر مت کرو، بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، جب وہ پوری طرح اس رشتے کو سمجھنے لگے گی اور بڑی ہو جائے گی تو تم اپنی شادی شدہ رشتے کی شروعات کرنا، جب وہ جوان ہو جائے تو تم اسے اپنا لینا، تب کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن ابھی اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ مت بنانا، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر حیرت ہوئی تھی، وہ اپنے جوان بیٹے کی شادی کر کے کیسی عجیب سی باتیں کر رہی تھیں۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے بھی کچھ جذبات تھے، میں کیسے خود کو کنٹرول کر سکتا تھا؟ میں نے ناراضگی سے اپنی ماں کو دیکھا، اگر میری بیوی ابھی جوان نہیں ہوئی ہے اور وہ دماغی اور جسمانی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی تو ایسی لڑکی کو میری زندگی میں شامل ہی کیوں کیا تھا؟ کیا دنیا میں لڑکیاں ختم ہو گئی تھیں؟ مجھے غصہ آیا تھا۔ میری شادی کی عمر تھی، میں جوان مرد تھا، کوئی نہ سمجھ بچہ نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا اور اسے وقت دیتا۔ میری بات پر میری ماں نظریں چراتے ہوئے بولی، میری مجبوری تھی، شادی جلد بازی میں کرنا پڑی، لڑکی بہت ہی پیاری اور معصوم ہے مگر یتیم ہے، اس کے بھائی جلد سے جلد اسے جان چھڑوانا چاہتے تھے، اس لیے ایک شادی شدہ بوڑھے کا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ میری سہیلی کی بیٹی ہے، اب میں اسے یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اگر میں اس کی شادی تمہارے ساتھ نہ کرتی تو اس کے بھائی پتہ نہیں کہاں اس کی قسمت پھوڑ دیتے، اسی لیے اس کی زندگی خراب ہونے سے بچانے کے لیے میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ یہ سچائی جان کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میری ماں پیار سے بولی کہ میں امید کرتی ہوں تم میری بات کا مان رکھو گے، اپنی بیوی کو ابھی کچھ مت کہنا، اسے دوری بنا کر رکھنا، ہیرا بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ ماں کی ایسی باتوں پر مجھے غصہ تو آیا تھا لیکن میں برداشت کر گیا تھا، مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں کسی چھوٹی سی بچی کو بیاہ لایا ہوں، مگر جب کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی مگر جوان تھی، اس کی خوبصورتی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اسے دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ کم عمر ہونے کے باوجود اس کی صحت دیکھنے لائق تھی، اس لیے وہ اچھی بھلی میرے ساتھ جچ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر مشکل سے ہی کنٹرول کیا تھا، ورنہ ہیرا کا حسن تو مجھے دیوانہ کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو یکدم ٹھنڈا ہو رہا تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، اس کی شربتی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے، اس کی گلابی رنگت ڈر کی وجہ سے اور بھی زیادہ سفید ہو چکی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا، ہیرا تمہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، حالانکہ میں کوئی جاہل ٹائپ کا مرد نہیں تھا، اگر وہ خوبصورت تھی تو خوبصورت میں بھی تھا اور میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، پھر بھلا اسے ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ ابھی جنوری میں ہی میری نوکری لگی تھی اور میری ماں نے اچانک ہی میری شادی بھی کر دی تھی، میں تو اس شادی پر بھوکلا گیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی پڑھائی کے لیے لاہور میں رہتا تھا اور میں حیران تھا کہ میری ماں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ ان دنوں اس کے پیپر سر پر تھے جب یہاں پر میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے معافی بھی مانگی تھی تو وہ بڑے ہی سکون سے بولا، کوئی بات نہیں بھائی، میں سب جانتا ہوں، میری بھی مجبوری تھی اسی لیے میں آ نہیں سکتا، آپ اپنی شادی انجوائے کریں، پورا مہینہ میرا بہت بیزی گزرے گا، آپ شادی کر کے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا، میرا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں۔ مجھے اپنے بھائی کا گلہ نہ کرنا بہت بری طرح چبھا تھا، ہم بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب تو نہ تھے مگر میں اپنے بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی شادی کے موقع پر اپنے بھائی کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کر رہا تھا، مگر میرے بھائی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، شادی آرام سے ہو گئی تھی، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا، مگر اب میری ماں کا پیار اور میری بیوی کا مجھ سے چھپنا اور میری ماں کی ہر وقت کی نصیحتیں کرتے رہنا کہ اپنی بیوی کو ہاتھ مت لگانا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری ماں مجھے میری بیوی کی ذمہ داریاں
پوری کرنے کی صلاح دیتی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کے قریب مت جانا، چھوٹی ہے، بچی ہے، نا سمجھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بھی سچائی تھی، میری بیوی کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی، اچھی بھلی جوان لڑکی تھی۔ وہ بن ٹھن کر تیار ہوتی، میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں رہتی، اپنے مائکے بھی جاتی، اپنے دوستوں کے گھر بھی جاتی، مگر بس مجھے میرا حق نہیں دیا کرتی تھی۔ میں بس اپنی بیوی کی طرف نظر بھر کر دیکھ لیتا تھا۔ میرے دماغ میں ہر وقت میری ماں کی نصیحتیں گھومنے لگتی تھیں۔ کچھ اس لیے میں چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، میں بھی جوان مرد تھا اور میرے جذبات مجھے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ میری بیوی میرے ہی بیڈ پر ایک سائڈ پر سوتی تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جی چاہتا سب کچھ بھول کر میں اس کو باہوں میں جکڑ لوں۔ میں اپنی ماں کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا تو میری عزت ان کی نظر میں کیا رہ جاتی؟ یہی سوچ کر میں خود کو روک لیتا تھا۔ ایک ایسی شادی تھی جس میں اپنی بیوی سے دوری بنا کر رکھنا پڑ رہی تھی۔ آفس میں بھی میرا من نہیں لگتا تھا، بس زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ میں چاہتا جب میں تھکا ہارا گھر آؤں تو میری بیوی مسکرا کر میرے سامنے آئے۔ جب رات کو تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹوں تو اس کی باہوں میں اپنی ساری تھکان بھول جاؤں۔ میرا جی چاہتا جب وہ تیار ہو تو میں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے گجرے لاؤں، چوڑیاں لاؤں، مگر یہاں ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ اگر میں بھول کر بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے بھی آتا یا کبھی اس کی تعریف کر دیتا تو وہ ایسے گھبرا جاتی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر پھیل جاتا اور وہ فوراً سے میرے پاس سے بھاگ جاتی۔ مجھے یہ سب کچھ برا لگتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے ہیرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر میں اسے چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے۔ میرے لیے یہ سب مشکل تھا۔ ہیرا ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے ایمان ڈگمگا جاتے۔ میں تو پھر بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ خوبصورت نازک سی لڑکی تھی اور جب تیار ہو کر کھڑی ہوتی تو میری نظریں اس سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ میری نظروں کو میری ماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور مجھے اکیلے میں کہتی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم ہیرا کی طرف کوئی زیادہ ہی بے باک نظروں سے گھورنے لگے ہو۔ تم میری نصیحت بھول گئے ہو۔ ماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو جاتا۔ میری ماں میں میری جان بستی تھی۔ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے ہیرا سے الگ ہی رکھنا تھا تو میری شادی کیوں کروائی تھی، اور جب الگ ہی رکھنا ہے تو اسے الگ اپنے کمرے میں سلایا کریں، میرے کمرے میں مت بھیجا کریں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری ماں بھی عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ نہ میں اسے دیکھ سکتا تھا، نہ میں اسے چھو سکتا تھا۔ جب میں آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ کچن میں لگی ہوتی، اور جب کھانا کھا کر میں کمرے میں چلا جاتا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہتا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے کرتے جب میں سو جاتا تب وہ چپ چاپ آ کر بیڈ کے کونے پر لیٹ کر سو جاتی۔ زندگی یوں ہی بور سی گزر رہی تھی۔ ایک بار مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ سوتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے سینے پر جا کر لگا تھا۔ میرے جذباتوں میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ خود پر کنٹرول پانا مشکل تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے چوم لیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اچانک ہی ہوا تھا، اور میری اتنی سی حرکت پر ہی وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی۔ شور کی آواز سن کر میری ماں بھی کمرے میں آ گئی اور میری اس حرکت پر مجھے ہزار باتیں سنانے لگیں۔ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، لیکن تم سے تمہاری جوانی سنبھالی نہیں جاتی۔ اس بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں، جب آپ کو مجھے اور ہیرا کو ملنے ہی نہیں دینا تھا تو آپ نے میری شادی ہی کیوں کرائی؟ اپنی بیوی کے قریب ہونا ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے جو اندر بھی جاگتی ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میری ماں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میاں بیوی کے بیچ اس طرح کی دخل اندازی کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ یہ باتیں مجھے غصہ دلانے لگتی تھیں، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو جواب نہیں دے پاتا تھا۔ لیکن آج میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں غصے سے اوپر چھت پر چلا گیا۔ اس رات میری ماں میرے کمرے میں ہیرا کے پاس ہی سو گئی تھی۔ وہ سسک رہی تھی اور وہ اسے چپ کرواتی رہی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے اپنا حق اپنی بیوی سے نہیں لے پا رہا تھا، اور نہ ہی ہیرا کو اس کے حق کا پیار اسے دے پا رہا تھا، اور دینے کی کوشش بھی کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔
پتہ نہیں ہیرا کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، آج تک اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ میں اس کے اندر کے ڈر کو نکال پاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور دن بدن میری بیوی ہیرا اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میری بہنوں کے ساتھ ہیرا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہنستی مسکراتی شوق رنگ کے کپڑے پہنے وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہتی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے قرار ہونے لگتا تھا، لیکن اسے میرا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر تو مجھ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے لاپرواہی برتنے لگی تھی۔ اسے بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں ہم دونوں کو رشتہ بنانے سے روک رہی تھی، مجھے اس کے قریب نہیں جانے دیں گی۔ مجھے اپنی ماں کی جہالت پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب ہیرا مجھے سوتا ہوا جان کر کمرے میں آئی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، اس وقت میں نے لائٹ جلا دی تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، ہیرا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ سو جائیں، مجھے بھی سونا ہے۔ میں نے کہا، ہیرا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، ہماری شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے اور میں نے تم سے 2 منٹ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کر پایا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم شادی شدہ رشتے کی شروعات نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم تم مجھ سے بات تو کر سکتی ہو، مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو نا۔ میری بات پر اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ حیرانگی ضرور تھی۔ میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تو وہ مجھ سے سرک کر یوں دور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میری اس بات پر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ آخر وجہ کیا ہے، میں تمہارے قریب کیوں نہ آؤں؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا میری سنگت کے لیے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، جتنے ہی لڑکے اپنی ہمسفر کے سنگت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اتنی ہی لڑکیوں کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کی باہوں سے لپٹ کر سوئیں۔ کیا تمہیں ایسی خواہش نہیں ہوتی؟ میری ایسی باتیں سن کر وہ شرم سے لال ہوئی تھی، اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے اور جلدی سے وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ موقع صحیح جان کر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، ہیرا، مجھ پر یقین کرو، میں کوئی جاہل قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی بھی چوٹ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ بھی میری سنگت پا کر پگھلنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے میری شرارت آگے بڑھتی میرے دروازے پر کوئی آ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں ہی دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ کہنے لگی، تمہارے کمرے کی لائٹ اب تک کیوں جل رہی ہے اور تم اب تک سوئے نہیں؟ اور تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اس لیے میں نے تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہیرا سے بولی، ہیرا، تم بھی ابھی تک جاگ رہی ہو اور تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، ماں، میں آپ کی نصیحت بھولا نہیں ہوں، لیکن آپ کو اس طرح رات کے وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن میری ماں نے غصے سے مجھے جھڑک دیا۔ کہنے لگی، تم چپ ہی رہو۔ پھر وہ ہیرا کے پاس آئیں۔ کہنے لگی، تم اپنا تکیہ اٹھاؤ اور صوفے پر جا کر سو جاؤ، اور میری نصیحت کو دونوں یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کے قریب مت آنا۔ اگر ایسا کچھ میں نے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکی تھی اور ہیرا اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ میں چپ کر کے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آخر میری ماں کو مجھ سے دقت کیا تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب تو میری ماں نے مجھے ہیرا کے ساتھ کہیں باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ کہنے لگی، ہیرا اتنی چھوٹی ہے اور تم پورے بھرپور جوان مرد ہو، تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے اتنے جوان ہٹے کٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ میں نہیں چاہتی لوگ مجھے باتیں سنائیں، اس لیے تم ہیرا کو لے کر کہیں باہر مت جایا کرو۔ اور ماں کی بات سن کر ہیرا بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی۔ وہ بھی میرے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرے دوست بھی میرا مذاق اڑانے لگے تھے کہ تم اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے ہو، اتنی بھی ہمت نہیں کہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر ہیرا سے کہا کہ آج تیار رہنا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا۔ میرا دوست کافی دنوں سے ہمیں اپنے گھر پر بلا رہا ہے، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں اسے بتا کر خود نہانے چلا گیا، مگر جب لوٹا تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ میں غصے میں باہر نکلا تو وہ دوسرے کمرے میں میری ماں کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی، اور میری ماں غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میں سامنے گیا تو میری ماں نے مجھے بلایا اور غصے سے گھورتے ہوئے بولی کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ہیرا پر اس طرح زبردستی کرنے کی کوشش مت کیا کرو، وہ ابھی بچی ہے، معصوم ہے، یوں اکیلی انجان لوگوں کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گی۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، اسے کیا ضرورت تھی ہر بات ماں کو بتانے کی۔ میں نے ہیرا کو کہا،
میں نے کہا، ہیرا تمہیں بھی چین نہیں ہے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی ماں کو یہ سب بتانے کی؟ چپ چاپ میرے ساتھ چلی جاتی، ماں کو کبھی بھی پتہ نہیں لگتا۔ میری بات سن کر ماں نے غصے سے مجھے گھورا تھا، جبکہ ہیرا گھبرا گئی تھی۔ لیکن اس بار میں نے ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ماں کو کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی میرے ساتھ جا کر اسے کسی پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ ماں میرا غصہ محسوس کر کے کچھ نرم پڑ گئی تھیں اور پیار سے بولی، بیٹا تم سمجھدار ہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری مجبوری تھی جو میں نے ہیرا کی شادی تم سے کر دی، مگر میں چاہتی ہوں تم کچھ وقت کے لیے یہ بات بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بیوی بھی ہے۔ کیا تم کچھ صبر نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کے لفظوں پر ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ میری ماں اپنے بیٹے کی خود شادی کر کے اسے بول رہی تھی کہ خود کو گنوارا سمجھے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں گھر کا پہلا بڑا بیٹا تھا۔ ہمیشہ میری ماں نے مجھے باقی بچوں سے پیچھے ہی رکھا تھا اور میری ساری چیزیں ہمیشہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتی تھیں۔ میں نے اس بات کو بھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ میں ہی اپنی ماں کی بات مانا کرتا تھا، انہیں عزت دیتا۔ مگر میری ماں مجھے عزت اور پیار دینے کی بجائے باقی بچوں کی لاڈ اٹھانے لگتی تھیں۔ شادی سے پہلے تک میں ان باتوں کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اکثر یہی سوچ لیتا، شاید میری ماں کا مزاج ہی ایسا ہے، اس لیے مجھے یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ مگر شادی کے بعد میری ماں کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ میں اس وقت بھی مایوسی سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں نے کوئی بے تابی نہیں دکھائی ہے۔ میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ جتنا وقت رہے گی اس کا ڈر بھی اتنا ہی نکلے گا تو ہماری شادی شدہ رشتے کی اچھی شروعات ہوگی۔ اور میں مان بھی لوں کہ میں اسے بھول جاؤں کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، لیکن میرے دوست نہیں بھولے کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے ہیرا کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے۔ میں بار بار منع کرتے کرتے تنگ آ چکا ہوں، اور عدیل میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اب تو عدیل مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر ہیرا کو اس کے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں اسے اس کے گھر لے جاؤں گا تو کیا دقت ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور بھلا اسے مجھ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں چھوٹی سی بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہی لگا کہ کم عمر کی وجہ سے میری ماں بولتی تھی، مگر اب اپنی ماں کی اس طرح کی باتیں مجھے چونکانے لگی تھیں۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پاپا کو بہت ہی کم عمری میں کھو دیا تھا، مگر اپنی خاندانی زمین جائیداد کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی تنگی نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے پاپا کا میں سب سے لاڈلا بیٹا تھا، مگر باپ کی موت کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا میری ماں باقی بہن بھائیوں کو زیادہ محبت دیتی، اور میں شکوہ کرتا تو مجھ سے کہتی کہ تم بڑے ہو، تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں اور باپ کی کمی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ میں روتے روتے خود ہی چپ ہو جاتا تھا اور میری ماں میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں لگی رہتی۔ مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا صاف محسوس کرنے لگا جیسے میری ماں مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں پر خوب دھیان دیتی تھیں۔ بچپن میں میرا رنگ بھی ٹھیک تھا، لیکن میری ماں گوری چٹی تھی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میری صحت اور رنگ روپ بھی نکھرتا چلا گیا تھا۔ میں بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، مگر میرے باقی بہن بھائی میری ماں کی طرح کے نہیں، میری ماں کی رنگت کی طرح سفید تھے۔ حالانکہ مجھے کوئی دیکھتا تو مجھے بھی کوئی کم خوبصورت نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے سامنے میرا رنگ کچھ دبسا جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں اپنے خول کے اندر بند ہوتا چلا گیا تھا اور الگ الگ رہنے لگا۔ میری کسی بھی بہن بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ مجھے لگنے لگا میری ماں کو بھی میں پیارا نہیں لگتا۔ میں نے خانے وال میں رہ کر پڑھائی کی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی کو کم عمر میں ہی میری ماں نے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ بھی ناانصافی میں نے محسوس کی تھی، مگر ماں نے مجھے پیار سے سمجھا دیا کہ تم بڑے ہو، تمہاری گھر کو ضرورت ہے، تمہاری بہنیں چھوٹی ہیں، گھر میں مرد کا ہونا ضروری ہے، وہ چھوٹا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے باہر بھیج دیا۔ میں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میں بڑا ہوں اور گھر پر میری ضرورت ہے، مگر ماں کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ شادی کے بعد تو میری ماں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے ہیرا پر بھی غصہ آتا، میں اس کا شوہر تھا، اس وجہ سے وہ ہمارے گھر میں تھی، مگر ہر وقت میری ماں کے پہلو میں لگی رہتی۔ ایک دعوت کی بات پر میری ماں اور ہیرا کا ڈرامہ مجھے جھنجھلاہٹ میں ڈال گیا تھا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرا دوست حیران ہونے لگا
بولا بھابھی کو کیوں نہیں لایا؟ تو ہم نے ساری تیاریاں کی تھیں۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا ہیرا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اکیلا چلا آیا۔ میرا دوست مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بٹھا کر بات کرنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید میری آنکھوں میں سچ پڑ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری شادی نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، تم خوش نظر نہیں آتے ہو۔ میں اپنے دوست کے سوال پر سر جھکا گیا۔ اب اس کی بات سے اور زیادہ انکار نہیں کر پایا۔ میں واقعی اپنی شادی سے خوش نہیں تھا۔ یہ شادی میرے لیے اب بوجھ بن چکی تھی۔ اپنے دوست کے سوال پر میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا تھا جو میں اتنے دنوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور ہیرا کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماں کی ناانصافی مجھے ماں سے دور کر گئی تھی۔ میرا دوست بھی حیران ہونے لگا۔ بولا تمہاری ماں پر حیرت ہے۔ کہنے لگا آنٹی کو چاہیے وہ تمہاری بیوی کو سمجھاتی، الٹا بھابھی کو تم سے دور کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنتا تھا، مگر آج مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا تمہاری حالت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے اور غصہ بھی۔ کیسے مرد ہو، ایک بیوی کو قابو نہ کر سکے، وہ بھی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں کہ تم نے کیسے اتنی راتیں اس کے بنا گزار لی۔ وہ ہنس کر بولا اور کہنے لگا تم خود ہی کہتے ہو بیوی کم عمر ہے اور تم اپنی کم عمر بیوی کو سنبھال نہیں پائے۔ میں نے عدیل سے کہا مجھے کچھ مشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ میری بیوی خود ہی میری سنگت کے لیے مچل اٹھے اور میرے قریب آ جائے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے ہیرا خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگے اور خود ہی میرے قریب آ جائے۔ مگر وہ ایک عجیب سا مشورہ دینے لگا۔ میں اس کی بات پر گھبرا گیا۔ میں بولا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اگر تم ڈرتے ہو تمہاری بیوی بھی ایسے ہی نخرے کرتے رہے گی، وہ شادی شدہ ہے، بچی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا پیار تو بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر تمہیں کنوارا ہی بٹھائے رکھے گی۔ میں بھی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس دن گھر پہنچا تو ہیرا کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اب اپنی بے قراری پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر کے برے حالاتوں میں پلی بڑی لڑکی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا حسن مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں فوراً سے کمرے سے نکلا، ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے، کب سے فون کر رہی تھی؟ میں نے کہا دوست کی طرف گیا تھا۔ ماں بتانے لگی کل اتوار ہے، اس لیے تمہاری بہنیں اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی تھیں۔ میں تمہیں فون کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے تو تمہارے کزن کو بلانا پڑا تو وہی ان کو لے کر گیا ہے۔ میں نے دوست کا بہانہ بنایا۔ میرے دوست کا پلان میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، گھر پر بہنیں بھی نہیں تھیں۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ ماں بولی ہاں میں نے کھا لیا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور تمہاری بیوی بھی کھانا کھا کر سو چکی ہے۔ اسے تو سونے کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے دودھ دینا بھی بھول گئی۔ میں نے ابھی تک دوا نہیں کھائی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں آپ کو دودھ گرم کر کے دے دیتا ہوں، آپ دوا کھا کر آرام سے سو جائیں۔ دوست کے پلان کے مطابق میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی اور وہ دودھ اپنی ماں کو دے دیا۔ میری ماں نے دوا کھائی اور نیند میں جلدی ہی چلی گئی تھی کیونکہ دودھ میں نشے کی دوا ملی ہوئی تھی۔ میں سکون سے ہیرا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میرے جگانے پر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح ڈر گئی اور مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ جلدی سے امی جی کی آوازیں لگانے لگیں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ویسے بھی اگر وہ چلاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا ہیرا تم میری بیوی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے خود سے زبردستی وہ دور کرنے لگی۔ آج میں نے ہیرا کی ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے بدن کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا۔ میری باہوں میں دھیرے دھیرے وہ بھی اب پگھلنے لگی تھی۔ اب اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنا بند کر دی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو میری باہوں میں ڈھیلا چھوڑا، میں نے بھی اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کر بھر لیا تھا۔ اس رات میں نے اسے اس کا حق دیا تھا۔ ہمارے بیچ سب کچھ ہو گیا تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی کے 4 مہینے بعد آج میری سہاگ رات ہوئی تھی۔ میری محبت پا کر اس کے اندر کا سارا ڈر نکل چکا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی تھی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی، مجھ سے کیوں دور بھاگتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو ہیرا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں غصے سے بھری بیٹھی تھی۔
میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی، تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ میری ہمت پر میری ماں غصے سے تل ملا رہی تھیں۔ ہیرا بھی الگ منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ رات کو تو اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں اب میری ماں نے اسے کون سی پٹی پڑھائی تھی کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اب بھی اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہیرا ماں کو بتانے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں نے منع کیا، لیکن میرے منع کرنے پر بھی نہیں مانے تھے۔ لیکن اگلی بات جو میری ماں نے کہی، میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ کہیں انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ کہنے لگی کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی کہ ابھی ہیرا کو طلاق دو، تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ میں تو پتھر کا بن گیا تھا، اور یہ بات سن کر پہلی بار ہیرا بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ماں میں شرمندہ ہوں، مجھے ہیرا کی مرضی کے بنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یقین کریں ہیرا بھی میرے ساتھ خوش تھی۔ میں نے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور یہ ہم دونوں کے رشتے کا حق تھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر میں کیسے ہیرا کو طلاق دے دوں؟ لیکن میری ماں اپنی بات پر ڈٹ گئی، بولی، تم اسے طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے کرواؤں گی جو تمہاری ہی عمر کی ہوگی، بس اسے چھوڑ دو۔ میں حیران تھا، لیکن ماں بار بار طلاق کا بول رہی تھی۔ اب ہیرا رونے لگی تھی، کہنے لگی، نہیں نہیں ایسا مت کرو، پلیز مجھے طلاق مت دینا، آگے سے میں آپ کی کوئی بھی شکایت امی جی سے نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امی جی سے شکایت لگا دی، بس آپ مجھے طلاق مت دینا۔ میرے بھائیوں کو میری ضرورت نہیں ہے، طلاق لے کر گئی تو گھر میں بھابیاں مجھے رہنے نہیں دیں گی۔ اب وہ رونے لگی تھی، کبھی میری ماں سے معافی مانگتی، کبھی مجھ سے معافی مانگنے لگتی۔ اس کی درخواست پر میری ماں اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی، تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں الجھ گیا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی رو رہی تھی اور ماں اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ طلاق دو۔ میں اسی الجھن سے گھر سے نکل گیا تھا، میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ہیرا بھی راستے پر آ گئی تھی، گھر میں اداسی سی پھیل گئی تھی۔ اس وقت میں گھبرا گیا جب ہیرا اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں نے ماں سے سوال کیا تو وہ سکون سے بولی، اب وہ الگ رہے گی، تم اس سے طلاق دو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی ہے وہ، اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور ہیرا بھی میرے ساتھ رہنے پر راضی ہے، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل اس نے آپ کے منہ پر یہ بات ثابت کر دی تھی، لیکن میری ماں مجھے سمجھانے لگی اور طلاق دینے پر زور دینے لگی، اور میں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ کئی دن گزر گئے تھے، میری ماں مجھ سے بحث کرتی رہتی۔ میری بیوی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا۔ جب اس نے سنا تو وہ بھی مجھے سمجھانے لگا کہ اتنی سی چھوٹی بیوی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، اتنی سی چھوٹی بات پر آپ کا تماشا بنا دیا، طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، شاید پہلے میں اس کو طلاق دے دیتا، مگر میں اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ خود بھی طلاق نہیں چاہتی۔ میری ماں الگ مجھ سے ناراض بیٹھی تھی، اور بھائی بھی سمجھانے لگا کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے اسے بند کر رکھا تھا، مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب مجھے اپنے گھر والوں کی جہالت پر افسوس ہو رہا تھا، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہیرا کی اس رات بولی جانے والی بات یاد آنے لگی کہ راشد، تم تو بہت اچھے ہو، لیکن تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ تم بہت برے انسان ہو، تمہارے ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے، تمہیں عورت کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے، مجھے نوچو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے، مجھے تکلیف دو گے۔ تمہاری ماں مجھ سے یہی کہا کرتی تھی۔ اس رات ہیرا بہت خوش تھی اور مجھے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میں حیران تھا، آخر میری ماں ہیرا کو میرے بارے میں ایسا کیوں کہتی تھیں؟ میرے بھائی نے ایک دن پریشان ہو کر کہا کہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر کا سکون واپس لوٹا دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو میرا بھائی میری ماں سے ہی لڑ پڑا اور سب کچھ بولتا چلا گیا۔ اس نے جو خلاصہ کیا مجھے حیران کر گیا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو میرے اوپر کھل کر آئی تھی؟ یعنی میرا بھائی ہیرا سے محبت کرتا تھا، اسے پڑھائی کے لیے جانا پڑا، مگر میری ماں کو لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا کر گیا تھا، اور ہیرا بھی اس وقت راضی تھی۔ مگر اچانک میری ساس کی موت ہو گئی، اس کی بھابیاں اس کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میری ماں کو پتہ چلا تو پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے ہمیشہ کی طرح مجھے استعمال کیا، میری شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ میری ماں کا ارادہ تھا مجھے ہیرا سے دور رکھیں گی، چھوٹے بھائی کے آنے پر طلاق دلوا کر اس سے شادی کروا دیں گی۔ میں یہ سچ جان کر پتھر بن گیا تھا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایک بیٹے کے لیے میری ماں نے دوسرے بیٹے کا استعمال کیا تھا۔
میں نے افسوس سے اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے بعد جو میری ماں نے کہا وہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں بولی کہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں، تم میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہو۔ میں نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے بچوں کو کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا، ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، میں کیسے تم سے پیار کرتی؟ اپنے بچوں کا حق صرف میں نے ہی پورا کرنا تھا۔ میں دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری ماں چاہے جو بھی سمجھتی تھی، لیکن میں نے انہیں سگی ماں سمجھا تھا۔ میرے باپ کے پیسوں پر مجھ سے زیادہ میرے بہن بھائی نے عیش کی تھی۔ میں صرف ایک منٹ بھی اپنی ماں کے پاس نہیں رکا تھا، چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اور میں نے ان خود غرض لوگوں کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ میں ہیرا کے پاس گیا، اس سے پوچھا، ہیرا بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے بھائی کے ساتھ؟ اگر کہو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہیرا بولی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم لڑکی تھی، صرف پناہ چاہتی تھی۔ جس آدمی نے مشکل وقت میں اسے پناہ دی، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ میری ماں کی باتوں میں آ جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی، کیونکہ میری ماں نے میرا نقشہ اس کے دماغ میں بہت ہی غلط کھینچ رکھا تھا۔ میں ہیرا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بہن بھائی کا خرچہ اب بھی بھیجتا ہوں، لیکن چاہ کر بھی اپنا ان لوگوں کے لیے دل بدل نہ سکا۔ مگر اب میں سوتیلے رشتوں سے کبھی نہیں ملتا ہوں، جن لوگوں نے ساری زندگی صرف میرا استعمال کیا تھا۔ مگر اللہ نے میری بیوی کے روپ میں مجھے خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔